اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے نئی پالیسی کا آغاز کر دیا ہے۔ بارڈر کی فورس کو مزید اسٹرینتھن کر دیا ہے۔ جہاں بھی فلسطین کا، حماس کا، حزب اللہ کا یا ایران کا کوئی انٹرسٹ نکل کر آئے اس کو فوری طور پر مار گرانا ہے۔ دوسرے نمبر پر اسرائیل شام کے اندر کارروائیاں تیز کرنے والا ہے۔ اب شام کے بعد لبنان بھی میدان جنگ بن سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ لبنان کی سرزمین استعمال کر کے جو ڈرونز ہے وہ اسرائیل کے اندر بھیجتا ہے اور وہاں پر تباہی مچاتا ہے۔ اور آخری بڑی خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ اسرائیل کے اندر ڈرون گیا ہے اور یہ ڈرون حزب اللہ نے بھیجا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کی سیکورٹی فورسز پر بارودی مواد گرانا، یعنی اسرائیل کی سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنا۔ میں اس خبر کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں گا۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لے تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ دیکھیے کہ اسرائیل سال 2021 میں کافی ناکام رہا ہے۔ ناکام اس وجہ سے کہ اس نے ہر ایک مہینے کے اندر 4، 5، 6 ایئر سٹرائکس کرتا تھا شام کے اندر اور کوئی بڑی اس کے ہاتھ کامیابی نہیں لگی۔ حال فی الحال کے اندر دسمبر کے اندر اسرائیل نے 2 بڑی لتاکیہ بندرگاہ کے اوپر ایئر سٹرائکس کی تھی اور نتیجہ کیا نکلا؟ 0۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ ان کے تل ابیب شہر، حیفا شہر، اس کے علاوہ الجلیل جو سرحدی علاقہ ہے اسرائیل کا لبنان کے ساتھ، وہاں پر بڑا تماشا ہو رہا ہے۔ وہاں پر لبنان سے ڈرونز آتے ہیں اور ان شہروں کو ٹارگٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کل ایک ڈرون مار گرایا ہے اسرائیل کی سیکورٹی فورسز نے۔ تو اس ڈرون کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کی سیکورٹی فورسز جو بارڈر کے اوپر موجود ہے ان پر حملہ کر۔ وہ حملہ تو نہ کر پایا، لیکن اس نے جو جاسوسی کی تھی وہ حزب اللہ کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ کچھ پکچرز کھینچی اس نے، کچھ جو بھی انفارمیشن، جو بھی معاملات لی تھی وہ اس نے اپنے آپریٹر کو دے دی۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے کچھ لوگوں کے جو چہرے بھی بے نقاب کیے ہیں کہ یہ لوگ لبنان کے اندر بیٹھ کر پے در پے ڈرون بھیج رہے ہیں، حزب اللہ کے یہ لوگ ہیں اور اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ اسرائیل شام کے اوپر کارروائی کرتی تھی اور 2021 میں اس نے لبنان کے اوپر کوئی بڑی سٹرائکس نہیں کی۔ حالانکہ 2020 کے اندر دیکھیں تو انہوں نے کیمیکل اٹیک کر دیا تھا لبنان کے اندر اور لبنان کا جو شہر بیروت تھا اس کو نشانہ بنایا اور 265 لوگ اس وقت مارے گئے تھے۔ لیکن آج دوبارہ ان کا اعلان کیا ہے دوبارہ اسرائیل کی فوج نے کہ ہمیں ایران، حزب اللہ اور حماس کو ٹیکل کرنے کے لیے دوبارہ لبنان کے اوپر کارروائی کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر حالات کس طرح چینج ہو رہے ہیں دیکھیے کہ لبنان اور سعودی عربیہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ نے سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کو دہشت گرد قرار دے دیا تھا اور شہزادہ محمد بن سلمان نے ٹی وی پر کھڑے ہو کر لبنان کو وارننگ دی تھی کہ وہ ایران کیا جو منصوبہ ہے اس کا گریٹر پلان ہے اس کو پرسو نہ کرے ورنہ وہ لبنان کے خلاف جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ معاملات نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور ایران کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ اپنے ملیشیاز کو ایکٹیو کرے، سعودی عربیہ کو نقصان پہنچائے، اسرائیل کو نقصان پہنچائے اور اسرائیل کے جتنے بھی الائز ہیں ان کو نقصان پہنچائے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران نے اپنی چیک پوسٹ جو سیریا کے اندر تھی جو اسرائیل کے نشانے پر آ رہی تھی ان کو چینج کیا ہے، یعنی اپنا ساز و سامان کہیں اور لے گئے ہیں، اسلحے کے گودام کہیں اور شفٹ کر دیے ہیں تاکہ وہ اپنا نقصان جو تھا ملٹری کا وہ کم از کم کروا سکے۔ بہرحال اسرائیل کی ایئر فورس کو یہ اندیا دے دیا گیا ہے کہ وہ لبنان کے اوپر بھی حملے کریں۔ شام کے اندر تو حملے ہو ہی رہے ہیں، لبنان کے اوپر بھی فرنٹ کھولیں۔